حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے. میں نے نمازی پایا، میں نے سنتوں کو تلاش کرنے والا پایا. ایسے یزید کو بدنام کر دیا گیا، اور یزید کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا، اور یزید کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا. کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں. البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے. ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. وقد حضرت ہوں، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں. واقمت عندہ، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں. میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ رأیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ. البدایہ والنہایہ کی عبارت. جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف. میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا. اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے. دلچسپی رکھے تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا. سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں. اور ملازما للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا. سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا. لیکن قوم کو بس ورگلاؤ جو جی میں جن لوگوں کو صحیح اردو بولنا نہیں آتی وہ میرے حسین کے مقابلے میں تقریریں کرنے آتے ہیں. پہلے گھر جا کے اردو تو سیکھو. یہ تو حسین کی مار ہے ان لوگوں کے. ہاں، جن کے لہجے ابھی تک کے جو ہے وہ اردو کے حرف تہجی کے مطابق نہ ہو سکے، جو عمر بن سعد کا نام نہ پڑھ سکے، جو عمر کو عمر کہتے ہیں، کہ حالانکہ قاعدہ اردو کا یہ ہے کہ جب عمر پر واو لگ جاتا ہے تو اس کو امر پڑھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت علم ہے، لیکن علم علی والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ہاں، یہ آپ سمجھ لیں. بہت لوگ جو ہے وہ اللہ کی پناہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں سمجھو، اپنا ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ. 22 رجب کو آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد یزید نے ایک خط روانہ کیا، کیونکہ یزید کو چور کے دل میں تو چور ہوتا ہے نا. یزید کو یہ خطرہ تھا کہ مولا حسین میری بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ معلوم تھا یہ ہے پکا گنڈا، یہ کردار لیس آدمی، کیریکٹر لیس آدمی. اس کے پاس کوئی کردار تو ہے نہیں. بانسری بجاتا ہے، کنیزوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے سنتا ہے، بندر کا ناچ دیکھتا ہے. اور جو سرجون ہے نا، سرجون، اس نام کو آپ یاد رکھیں، وہ آگے کام آئے گا. سرجون جو ہے وہ یزید کا دوست ہے. سرجون نے یزید کی جتنی پول کھولی ہے اس سے زیادہ کسی نے یزید کی پول نہیں کھولی. یہ ہر عیاشی میں سرجون یزید کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. تاریخ میں البدایہ والنہایہ وغیرہ اٹھا کر کے پڑھیں، اور بھی دیگر مورخین کا ریکارڈ اٹھا کر کے پڑھیں. سرجون نے بہت سی باتوں کا انکشاف کیا ہے. سرجون کا کہنا یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا تھا، اور بلکہ یزید کا کردار اتنا گھناؤنا کردار تھا، اتنا گرا ہوا کردار تھا کہ یزید جب شہوت اس میں ڈوب جاتا تو وہ کتوں کے ساتھ بھی بدفعلی کیا کرتا تھا. یہ یزید کا کردار ہے، یہ یزید کا کیریکٹر ہے. ورنہ سرجون کا والا آپ پڑھ لیں اٹھا کر کے تاریخ کے اندر. اتنا بدترین آدمی بتاؤ جو کتے کے ساتھ بدفعلی کرے، تم اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو گے جمعہ کی؟ ارے جب تم جیسا نہیں پڑھ سکتا، ہم جیسا نہیں پڑھ سکتا. یارو ہمارے یہاں تو نماز میں اتنی احتیاط ہے،
ہماری عوام اتنی ہوشیار ہے، سنی عوام، اگر امام کی انگلیاں بھی مصلی پہ نہیں لگتی تو وہ مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ بولے ہمارے امام صاحب کی انگلیاں نہیں لگتی اور چونکہ وہ 3 انگلیاں لگانا واجب ہے تو ہے داڑھی منڈا، داڑھی نہیں ہے چہرے، لیکن کہے گا کہ نہیں میں نہیں پڑھتا۔ یعنی یہ حالت ہے، جس قوم کی غیرت کا حال یہ ہو، جس قوم کی غیرت کی کیفیت یہ ہو، اس قوم کے آقا حسین وہ جو کتے سے بدفعلی کرتا ہو اور مولا حسین کو معلوم ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اس سے بیعت کر لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا خبیث ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ یزید کہتا ہے اگر محمدی بن کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو نصرانی بن کر شراب پی لیا کرو، اگر محمدی عربی کی امت میں رہ کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو عیسائی بن کر کے شراب پی لیا کرو۔ اور اس کے بعد ایک دل کو دہلا دینے والا شعر، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی پر نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ محمد عربی پر کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ محمد عربی پر کوئی وحی آئی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا انداز تو دیکھیں، وہ ظالم نے شعر میں کہا ہے نہ ان پر کوئی وحی اتری، نہ ان پر کوئی فرشتہ آیا، نہ ان پر کوئی خبر آئی۔ محمد نے تو معاذ اللہ ڈھونگ رچایا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، نبوت کا ڈھونگ صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کلمہ پڑھنے والے نام نہاد یزید کے تائید کرنے والوں سے اور ان کے حمایتیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کو معاذ اللہ ڈھونگی کہے اور حکومت کی لالچ میں ڈھونگ رچانے والا کہے، کیا وہ بندہ جنتی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے رحم اللہ کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر امام کی شہادت صرف اس کے سر پر نہیں ہے، امام کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بدترین انسان کا یہ جرم ہے کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس نے ڈھونگی کہا ہے۔ آپ غور تو فرمائے یہ کتنے بدترین الفاظ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے ہیں۔ معاذ اللہ ایک کھلا ہوا کافر بھی ایسے الفاظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کہتا، لیکن یزید نے ایسے اشعار کہے ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس نے انگلی کھڑی کی ہے، اس نے انگلی اٹھائی ہے۔ ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کو ڈھانے کے مترادف ہے، ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ بے وفائی ہے، ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یزید نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ میرات الاسرار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید کہتا ہے کہ میں نے محمد عربی کے دین کا توق اپنے گلے سے اتار دیا ہے اور اب میں نصرانی ہو چکا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ اس کے کھلے ہوئے اشعار ہیں جس نے اس کے اندر کہا کہ معاذ اللہ میں نصرانی ہو چکا ہوں۔ آپ غور تو فرمائیں، جس نے خود عیسائیت کا دعویٰ کر لیا کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں، اب اس کو مومن ثابت کرنے کے لیے حدیث قسطنطنیہ کا پیش کرنا۔ پہلی بات تو جس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اس کے اندر لفظ قسطنطنیہ ہے بھی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یزید کا نام بھی نہیں ہے، اس میں یزید کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث کو لے کر ایسے بدترین ظالم کو جنتی ثابت کرنا خود کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام عرش مقام امام حسین کا کٹا ہوا سر جس وقت یزید کے سامنے لایا گیا تو اس وقت یزید نے اشعار پڑھے، آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے یا میرے آبا و اجداد آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے محمد سے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ محمد عربی نے جو میرے باپ داداؤں کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ محمد عربی سے لے لیا ہے۔ جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرے، مسلمانوں کسی کے کفر کے لیے بس اتنی بات ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی نالین کو، حضور کی جوتیوں کو جتڑی کہے وہ کافر ہو جائے گا، آقا کی نالین کی جو توہین کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد صرف یہ نہیں، یزید کا کارنامہ یہ نہیں، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، آقا کے کرتے کو میلا کہنے کی بنیاد پر بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا لباس کبھی میلا نہیں ہوا،
لیکن حضور کے لباس کو جو میلا کہے گا، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جس نے حضور کے کپڑوں کو میلا کہہ دیا۔ آقا کے لباس مبارک کو میلا کہنے کی بنیاد پر جب کوئی کافر ہو جائے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو جتڑی کہنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی توہین کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے، آپ غور فرمائیں، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے جملے ہیں، اس سے جب انسان کافر ہو سکتا ہے تو جو یہ کہے کہ میں نے محمد سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، وہ بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، وہ رحم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یزید کا عالم ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا، نام لے کر فرمایا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی، میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر اس کی مذمت فرمائی۔ اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بندروں کے ناچنے کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے قریش کے کم عمر لڑکے حکومت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور محدثین نے اس کی شرح کی، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری کی حکومت سے تیری رحمت ہوں۔ آپ غور فرمائے آخر سن 60 ہجری کی حکومت سے ابو ہریرہ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ 60 ہجری کے بعد جو ہے وہ یزید لوگوں کے درمیان بادشاہ بننے والا تھا اور وہ تخت نشین ہونے والا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث میں صاف طور پر یزید کی حکومت کی مذمت کی گئی، صحابہ نے اس کی حکومت کی مذمت کی۔ اتنا ہی نہیں، یزید کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یزید پلید کا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے سن 63 ہجری کے اندر یعنی اپنی زندگی کے اواخر میں ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر جرار بھیجا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اپنے نانا